بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میوزیم میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر فیض خان، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہومیوپیتھی دوا ارسینک ایلبم۔ عمومیات: طبیعت میں عام چڑچڑاپن اور سخت کمزوری، دبلاپن، استسقاء کی سوجن، چونکنا، کانپنا، تشنج، ناقابل برداشت جلتے ہوئے درد، باقاعدہ وقفہ سے دردوں کی واپسی اور آدھی رات کے بعد زیادتی، گرمی پہنچانے سے کمی، سخت بے چینی، آرام کرنے وقت تکلیف میں زیادتی، خصوصاً محنت کے بعد، کھانے کے بعد، لیٹنے کے بعد، آدھی رات کے بعد، مگر بیرونی گرمی اور اوسط درجہ کی حرکت کرنے سے تکلیف میں کمی، انتہائی دماغی و جسمانی کمزوری کا احساس۔ علامات: دورہ دار تکلیفیں، ذرا سی محنت کرنے کے بعد کمزوری اور نکاہت، تکلیفوں کی تیزی اور سختی، بے چینی اور کرب، جسم کے ہر حصہ میں جلن، درد جو رات کو آرام کرنے سے اور ٹھنڈ پہنچنے سے بڑھ جائے، نہ بجھنے والی پیاس، بار بار تھوڑا پانی پینا۔ طبیعت: بے چینی کی وجہ سے طبیعت کو قرار اور سکون نہیں ہوتا، خصوصاً رات کو مریض اپنی تکلیف کی شکایت کرتا ہے۔ مستقبل کا خوف، بھوتوں اور چوروں کا اندیشہ، بستر کے گرد بیٹھے رہنے والوں کی شکایت، سودائے خودکشی، موت کا اندیشہ اور حافظہ کی کمزوری۔ سر، عام ہیجان اور باری پن، کھلی ہوا میں تسکین، پیشانی کی رگیں تڑپنا اور متلی، سر کو حرکت دینے پر مغز ڈھیلا معلوم ہونا، بالوں کا گرنا، بالوں میں سفید ذرات پیدا ہو جانا اور جلن، دورہ دار درد سر۔ آنکھیں، عام سوجن، جلن کے ساتھ آنکھیں یا تو خشک یا ان سے خراش پیدا کرنے والے آنسو جاری، پپوٹے اور ان کے نواحی حصے پھولے ہوئے، سوجے ہوئے نہیں۔ پپوٹوں کی اندرونی سطح خشک اور جلتی ہوئی، جو آنکھ کے ڈھیلے کے ساتھ رگڑ کھاتی ہوئی محسوس ہوتی ہو۔ بائیں آنکھ کے نیچے چبھتے ہوئے درد، روشنی سے چکا چوندھ، آنکھوں کے گرد نیلگوں ہلکے۔ کان میں درد، اندر سے باہر کو ٹھیس مارتا ہوا، شام کو اور رات کو زیادتی پذیر، سماعت مشکل، صرف انسانی آواز کے لیے۔ ناک، سوجی ہوئی، بیرونی اور اندرونی طور پر جلن، زخمی، شدید بہتا ہوا زکام، جس میں تیز خراش اور جلن پیدا کرنے والا پانی جاری، کھلی ہوا میں تسکین، چھینکیں، خوشبو اور بدبو سخت ناگوار، سرمائی زکام جس کے ساتھ درد سر اور روشنی ناگوار ہو۔ چہرہ، سجا ہوا، خصوصاً آنکھوں کے گرد، چہرہ ڈوبا ہوا جس کے ساتھ پیٹ کی علامتیں نمایاں، غیر قدرتی سرخی، چبھتے ہوئے، جلتے ہوئے درد، ہونٹ دکھتے ہوئے، پھٹے ہوئے یا زخمی اور جلتے ہوئے درد، ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی،
کمزوری کے باعث عصبی درد جو رات کو زیادتی پذیر، تیز درد جو مریض کو بستر پر لیٹنے نہ دے، منہ سوتے میں دانت رگڑنا، دانت ڈھیلے اور پردرد ہو، رات کو دانت کا درد جو بیرونی گرمی سے کم ہو جائے، مسوڑے سوجے ہوئے اور ان سے خون جاری، سارا منہ پکا ہوا، زبان مٹیالی، خشک اور پٹی ہوئی، دکھتی ہوئی، چھالے پڑے ہوئے، کنارے سرخ، زبان کا عصبی درد، جلندار درد، ذائقہ کڑوا، حلق سجا ہوا، زخمی، خناقی کچاو کا احساس، حنجرہ مفلوج، کوئی چیز نکلنا مشکل یا ناممکن، جلن، معدہ تک پھیلتی ہوئی غذا کی نالی میں تشنجدار کھچاؤ، معدہ، ترش چیزوں اور برانڈی کی خواہش، پیاس لگاتار لیکن بیک وقت بہت تھوڑا پینا، ڈکارے، ہچکی، متلی، سب کھایا پیا قے میں نکل جانا، جو ہی کہ وہ معدے میں پہنچے، معدہ کی تکلیف کیسے کم نہ ہو بلکہ سخت بے چینی، جلن اور ناقابل بیان کرب بدستور جاری رہنا، جلن اور زخم شدید تکلیف کے ساتھ، فہم معدہ میں گھبراہٹ، دکن، جلن یا اندرونی ٹھنڈ کا احساس ہو، پیٹ، آنتیں سوجی ہوئی، سوجن، دکن اور جلتے ہوئے درد، جگر کا حصہ دکھتا ہوا، تلی بڑی ہوئی، سخت جلن جیسے پیٹ میں کوئلے دکھ رہے ہیں، مکد، جلن، مروڑ، کانچ کا نکل پڑنا، خون بہنا اور بواسیر، جسم میں آگ کی طرح جلتے ہوئے درد، گرمی پہنچانے سے تسکین، پخانہ، پانی کی طرح پتلے دست، بلعموم مقدار میں کم، جلن اور خراش پیدا کرتے ہوئے قے، سردی اور کمزوری و نکاہت کے ساتھ بار بار چھوٹے چھوٹے دست آنا، جن سے پہلے آنتوں میں درد، پخانے، سیاہی میل اور بدبودار، اکثر بے بو، شاذ ہی پیچس کے پخانہ کی طرح، پخانہ غیر ارادی طور پر بہت کم خارج ہوتا ہو، آلات بول، پیشاب کرتے وقت جلن، پیشاب ہی غیر ارادی طور پر نکلتا ہے، پیشاب بالعموم مقدار میں کم اور گرم، بعض اوقات زیادہ، پیشاب میں خون، گردہ کی سوجن، تھوڑا تھوڑا پیشاب آنا، ذیابیطس، اعضائے مخصوصہ مردانہ، عضو تناسل کی سوجن اور درد، فوطوں کی تیلی کی سوجن، اعضائے مخصوصہ زنانہ، حیض بہت جلد اور مقدار میں بہت زیادہ آنا، مقدار میں کم یا بالکل بند ہو، حیض کے بعد رحم سے سیاہی میل، خون جاری ہو، سینان الرحم، مقدار میں بہت زیادہ زردی میل، گاڑھا اور خراش پیدا کرتا ہوا، دائے خست الرحم کا عصبی درد، جلندار درد، درد جو ذرا سی حرکت سے بڑھ جائے اور سخت تکن اور کمزوری پیدا کر دے، گرم کمرہ میں افاقہ پذیر، آلات تنفس، لیٹنے پر دم گھٹنا، سیڑھیوں کے اوپر جانے سے سانس میں دقت اور ٹھنڈی ہوا میں چلتے وقت یا بستر میں کروٹ بدلنے سے بھی سانس پھول جانا، نرخرہ میں خشکی کا احساس، آواز کانپتی ہوئی، ناہموار، کبھی پرزور کبھی کم، کھانسی، بالعموم خشک
رات کو لیٹنے پر زیادتی پذیر، مریض بیٹھنے پر مجبور، معدہ کے حصہ میں درد اور پسینہ، شام کے وقت کانسی جو نرخارہ میں دوئے کے احساس یا گندک کی دونی کے احساس سے پیدا ہو، کانسی رات کو زیادہ، مریض بیٹھنے پر مجبور، رات کو کانسی کے دورے اور سانس کا گھٹنا، کھلی ہوا میں رہنے سے کانسی، پانی پینے سے زیادتی پذیر، شام کو خشک کانسی، خصوصاً آدھی رات کے بعد، کانسنے سے بلغم میں خون آنا، دماغ کا دورہ آدھی رات کے بعد زیادہ، مریض بستر سے اٹھ کھڑا ہونے پر مجبور، سانس میں دقت اور سخت تکلیف، کانسی بالعموم کمر کے بل لیٹنے سے زیادتی پذیر ہو، دل اور نبض، دل کا دھڑکنا رات کو زیادہ، سخت تکلیف اور کمزوری، پخانہ کرنے کے بعد دل کا دھڑکنا، لیٹنے پر مجبور، دل کا فعل بے قاعدہ، نبض تیز، بے قاعدہ اور کمزور، گردن اور کمر، گدی تکتی ہوئی اور اس میں موچ آئی ہوئی ساری کمر، کمزور، کمر میں جلن، تیز درد جو رات کو زیادتی پذیر، گدی سے لے کر مقعد کی ہڈی تک درد، اکناف و اطراف، سخت تھکان یا طاقت بالکل ہی زائل، عضلات کے جھٹکے اور تشنج، سوتے سوتے چونک پڑنا، ٹانگوں اور بازوؤں کے عضلات میں کھنچ اور اینٹھن، کانپنا، ٹانگوں اور بازوؤں کے درد، بالعموم حرکت سے افاقہ پذیر، لیٹنے پر کمزوری، ہاتھوں اور پیروں کا سن ہو جانا، چلتے وقت ٹانگیں کانپنا، بے چینی، مریض ٹانگوں کو ساکن نہیں رکھ سکتا، آرام حاصل کرنے کے لیے ہر وقت ہلاتے رہنے پر مجبور، رات کو تیز درد، خصوصاً صبح کے قریب، ٹانگوں کا اکڑ جانا، سن ہو جانا، فالج، پنڈلیوں میں درد، رات کو بستر میں زیادہ، پیروں کا ورم اور تکن، چلتے وقت پیروں کے انگوٹھوں میں درد، ٹانگوں کی وریدیں سوجی ہوئی، جلد پر ارسنکم کے دانے بالکل خشک، سفید اور چلکے دار، پردرد، جلندار، کھجانے سے خارش زیادہ، زخم، پردرد اور جلن دار، تھوڑی سی رطوبت جو خارج ہوتی ہے، بالعموم بدبودار ہو، کنچانے اور شنے کا عام ملان، حتیٰ کہ جلد سے خون بہنے لگے، زہریلے زخم، نیند، صبح کے 3 بجے تک بے خوابی، اس کے بعد اچاٹ، نیند جس میں برے خواب نظر آنا اور خوف سے چونکنا، رات کو جاگنے کی حالت میں سخت بے چینی اور کروٹیں بدلنا، نیند میں اکثر جسم کو ہچکولے اور جھٹکے لگنا اور چونکنا، سوتے سوتے جاگ پڑنے پر دوبارہ نیند کا بہت دیر سے اور مشکل سے آنا، بخار کا دورہ، بالعموم تھوڑی سردی لگ کر شروع ہوتا ہے، دورہ طویل اور پسینہ بہت کم یا بالکل نہ آنا، جسم کا کانپنا اور پیاس نہ لگنا، آنکھ کے نزدیک بیٹھنے کی خواہش، جلد سرد اور اس پر ٹھنڈا لیسدار پسینہ، شام کو کانپنا، ٹانگوں اور بازوؤں میں تیز درد اور سخت بے چینی، رات کو بخار جیسے جسم پر گرم پانی انڈیل دیا گیا ہے، خون کی رگوں میں جلن، بخار میں سخت بے چینی، بار بار توڑا پانی پینا، کمزوری، لگاتار اندرونی گرمی، آدھی رات کے بعد زیادہ، بے چینی اور گھبراہٹ، جلد گرم اور خشک، اکثر سرد، خصوصاً ٹانگوں میں، چہرہ پر سرد پسینہ، بعض اوقات بدبودار، دانتوں پر سیاہی، خصوصیات، زیادتی و کمی،
تر موسم سے آدھی رات کے بعد سردی سے سرد مشروبات اور سرد خوراک سے غصہ اور گھبراہٹ سے سونے سے قبل جاگنے پر ٹھنڈی ہوا سے ٹھنڈی جگہ جانے پر یا ٹنگ لگنے پر پانی پینے کے بعد جسمانی محنت سے بخار سے پہلے بخار کے دوران میں اور بخار کے بعد سر نیچا کر کے لیٹنے سے سیڑھیاں چڑھنے پر حرکت کرنے کے بعد حرکت کے بعد کمزوری پھلوں سے دودھ شراب سے پسینہ تے وقت دوڑنے یا تیز چلنے پر جلد جل جانے سے نیند کے پہلے گھنٹوں میں ارسینک کا مریض ہمیشہ اپنے آپ کو لپیٹ کر گرم رکھنا چاہتا ہے، گرم خوراک اور گرم مشروبات سے آرام محسوس کرتا ہے، پخانہ کرنے سے، کپڑے اتارنے سے اور قے کرنے سے تکلیف میں زیادتی، گرمی سے سر اونچا رکھنے سے، گرم مشروبات سے اور انگیٹھی کے پاس بیٹھنے سے تکلیف میں کمی۔ ہومیو دوا ارسینک البم۔ طریقہ استعمال: ارسینک البم 330 اور 200 تک استعمال ہو سکتی ہے۔ ہومیو مفید دوا برونیا۔ علامات کا بتدریج بڑھنا: ہر ذرہ کائنات میں، چاہے وہ انسانی ہو یا حیوانی ہو یا نباتی، اپنے مخصوص فعل کی بدولت ایک طاقت ہے۔ برونیا کی علامات بہت آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہے اور ایک خاص طاقت اور فعل کے مطابق رفتہ رفتہ شدت اختیار کرتے ہیں۔ اصل بیماری کے پیدا ہونے سے چند روز پہلے ابتدائی علامات پیدا ہوتی ہے۔ بیماری کے دوران مریض پہلے پل صبح کے وقت زیادہ تکلیف پاتا ہے، لیکن جوں تکلیف بڑھتی جاتی ہے اس کی تکلیف کی زیادتی کا وقت بھی رفتہ رفتہ لمبا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ بیماری کے علامات کی زیادتی کا وقت شام تک طویل ہو جاتا ہے۔ علامات بہت تیزی کے ساتھ نہیں بدلتے بلکہ جسم کے ایک حصہ یازو سے دوسرے حصے یازو میں نہایت آہستگی سے منتقل ہوتی ہے، اور جس حصہ میں بیماری جا کر مقیم ہوتی ہے اس تک رفتہ رفتہ پہنچتی ہے۔ حرکت سے شدت مرض: ہر حرکت سے تکلیف کا بڑھنا اور بلغمی جھلیوں کی خشکی اس دوا کی کلیدی علامات ہے۔ اس طرح آرام اور ہر وہ صورت جس سے حرکت رک سکے، مثلاً دباؤ یا موقع یا درد والی جانب لیٹنے سے آرام ملتا ہے۔ برونیا کے مرض کی تکلیفیں صبح کے وقت جاگنے کے بعد اور اٹھنے پر بڑھتی ہے، کیونکہ وہ انہی اوقات پر حرکت شروع کرتا ہے۔ تکالیف کھانے سے بڑھتی ہے، اور چونکہ کھانے کا مطلب ہے چبانا، نگلنا اور آلات ہضم کے دوسری حرکات، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کمی بیشی کی یہ علامت بھی اس کی سب جگہ پائی جانے والی نمایاں علامات ہو۔ حرکت سے تکلیف کے بڑھنے کا ہی اظہار کرتی ہو۔ خارجی گرمی سے عام تکالیف کے بڑھنے کی وضاحت میں بلغمی جھلیوں پر خشکی کے اثرات کو پیش کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ زیادہ گرم حالت میں پسینہ کے دب جانے سے برونیا کی بہت سے علامات پیدا ہو جاتی ہے، اسی لیے یہ علامت اہم قرار دی گئی ہے۔ زیادہ گرم حالت میں اچانک سردی لگ جانے سے پیدا ہونے والی تکالیف: بلغمی جھلیوں کی خشکی کی وجہ سے بڑی مقدار میں پانی پینے کی خواہش ہوتی ہے، جو کافی دیر بعد وقفہ سے پیا جاتا ہے۔
جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ خشک شدہ بلغمی جھلیوں میں جذب کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ برانیہ کے اثر کا سب سے بڑا میدان عمل جسم انسانی کے وہ اعضاء ہے جن کا تعلق حرکت سے ہوتا ہے۔ برانیہ خاص طور پر ان بناوٹوں پر اثر کرتی ہے جو تمام جسم میں مختلف اعضاء کو وقتی طور پر حرکت سے روکتے ہیں اور پھر ان کو حرکت کرنے اور اپنی دیواروں کے اندر سرکنے اور ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ دوسرے معنوں میں وہ حصے جو دوسری تہوں سے بنے ہوئے ہیں، مثلاً دماغ کے پردے، پھیپھڑوں کی اوپر کی جھلی، پردہ باریتون، جوڑوں کی جھلیاں، جوڑ بند اور اعصاب کے غلاف اور دو حصوں کے درمیان جوڑنے والے ریشے۔ برانیہ کے زہریلے اثرات سے ان ریشوں میں ورم پیدا ہو جاتا ہے جس سے حرکت نہیں ہو سکتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عضو اپنے ساتھ والے ریشوں سے چپک جاتے ہیں۔ رطوبتی جھلیوں کی تحریک اور ورم کا اظہار، تیز لگنے سے درد، برانیہ کے نمایاں دردوں کی نوعیت کا اظہار کرتے ہیں۔ برانیہ کے ساتھ جس پیتھولوجیکل فعل کو ملحق کیا جاتا ہے وہ ریشوں کا ورم ہے۔ اس طرح ہم ایک مرتبہ پھر دوا کی بنیادی نوعیت کا مشاہدہ کرتے ہیں، کیونکہ ریشوں کا ورم ایک خشک ورم ہوتا ہے جس میں شاید ہی کسی قسم کی رطوبت شامل ہو۔ اس قسم کے ورم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے چھوٹے ریشوں کا اجتماع ہو جاتا ہے جس سے حرکات میں دقت ہونے لگتی ہے اور آخر میں وہ جگہ چپک جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حرکت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ رطوبات اور جذبات کا رک جانا بھی اس طرح کے اسباب ہے جن سے مذکورہ قسم کی پیتھولوجیکل حالتیں پیدا ہو سکتی ہے۔ پسینہ کا، حیض کے خون کا، دودھ کی تراوش یا پوڑے پنسیوں کا دب جانا، غصہ اور اس کا اظہار نہ کرنا مصدقہ وجوہات ہیں جو ایسی بیماریوں کو پیدا کرتے ہیں جن میں برانیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہتک اور غصہ کو چپ چاپ پی جانا عموماً جوڑوں کے ریحی دردوں کی وجہ سمجھا جاتا ہے، جن میں عموماً برانیہ کی قسم کے علامات پیدا ہو جاتے ہیں۔ غصہ اور غصہ کے روک لینے سے صفرا کی تراوش کا رک جانا آج ایک مسلمہ علامت ہے۔ برانیہ نے حیوانوں میں صفرا کو روک دیا ہے، جس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ جگر کے عضلات تباہ ہو جاتے ہیں۔ جذباتی اثرات میں بھی جذبات کے روکنے کا عمل برانیہ کے عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسے حالات میں اگر کوئی شخص جذبات کے اظہار کو روکنے کا سزاوار ہو جائے یا اگر کسی ایک طریقہ کوئی فرد شکار ہو جائے تو اس میں ایک نہ ایک پیتھولوجیکل حالت جسم کے کسی نہ کسی ایسے حصے میں جہاں کے برانیہ کا اثر ہو سکتا ہے، اس فرد میں ایک خاص قسم کا مزاج پیدا کر دے گی۔ مریض معافی حصہ کے حرکات کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا اور اگر اس کا زیادہ حصہ جسم متاثر ہوگا تو ہر قسم کی حرکت سے بچنا چاہے گا۔ وہ ہر ایسی محسوس وضع اختیار کرے گا جس سے اسے درد میں سکون ملے۔ اس کیفیت سے مریض کی دماغی صورت اشکار ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے دماغی طور پر بھی کام کرنا نہیں چاہتا۔ وہ پسند نہیں کرتا کہ اس سے کوئی گفتگو کرے یا اسے جواب دینا پڑے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ وہ کسی سے گفتگو کرنا نہیں چاہتا اور نہ کسی سے ملاقات ہی پسند کرتا ہے۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ سوچنا بھی اسے مشکل معلوم ہوتا ہے۔ بخار میں
اسے دماغی سستی کی ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے جس سے خیالات کی رو آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے یکدم رک جاتی ہے۔ ہر وقت یہی اہتمام کہ حرکت نہ ہو۔ حرکت اس کو چڑچڑا بنا دیتی ہے اور اگر کوئی اس کے سکون میں مخل ہو تو اسے غصہ بہت آتا ہے۔ مریض کروٹ یا وضع بدلنے کی ہر کوشش کی مخالف کرتا ہے کیونکہ اسے کروٹ پر اسے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے اور وہ ہر ممکن کوشش سے ایک ہی کروٹ یا وضع میں رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیم غنودگی جس میں اخلاق حسن سلوک، خواب اور ہذیانی حالتیں شامل ہیں، ان میں بھی ہمیں بنیادی رہبری دکھائی دیتی ہے جس سے برانیہ کا خاکہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس زمر میں ہمیں ازمائشی اور بیماروں پر تصدق شدہ اس قسم کے علامات مل جاتی ہے: پریشانی بلا وجہ، مستقبل کا ڈر، کم حوصلگی کے ساتھ غیر محفوظ ہونے کا زبردست احساس اور مستقبل کا ڈر، غربت کا ڈر، رات بھر خواب جن میں اپنے کاروبار کی پریشانیاں دکھائی دے، خواب میں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف، ہذیانی حالات میں روزانہ کاروبار کا ذکر، اپنے کاروبار کے متعلق غیر مسلسل گفتگو، خواب جن میں ایسا محسوس ہو جیسے کوئی تعاقب کر رہا ہو اور وہ آگے آگے دوڑتا جا رہا ہے، ہذیان میں محسوس ہو جیسے اس کے ارد گرد اجنبی لوگ جمع ہیں اور وہ محاصرہ میں ہے، اسے اپنی حفاظت کی زبردست تلاش ہوتی ہے۔ جب وہ خواب ہی میں بھاگنا چاہتا ہے تو محفوظ جگہ تلاش کرتا ہے، جب مستقبل کے متعلق پریشان ہوتا ہے اور یہ کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ اپنا گزارا چلا سکے تو بھی حفاظت ہی کا متلاشی ہوتا ہے۔ جب خواب آور ہذیانی کیفیت میں کاروباری یا گھر کے معاملات درپیش آتے ہیں تو وہ بھی مستقل پریشانی کا اظہار کرتے ہیں اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ مالی حالت درست ہو اور اس میں استقلال حاصل ہو۔ اگر ہذیانی حالت میں گھر جانا چاہے جس گھر کا مطلب ہے سہارا اور حفاظت، تو یہ بھی اس بات کا اظہار ہے کہ مریض حفاظت کا متلاشی ہے۔ برانیہ کے مریض میں ہر حالت میں ذہنی، جسمانی یا نیم غنودگی میں وہی بنیادی اصول کام کرتا ہے کہ وہ ایک محفوظ جگہ یا وضع تلاش کرتا ہے، وہ کسی وسیلے کا سہارا لینا چاہتا ہے، وہ ہر وقت استقلال اور آرام کی خواہش کرتا ہے، وضع کی ہر تبدیلی کی مخالفت کرتا ہے، جسم کے پردرد حصہ کو سہارا، بستر میں ایک وضع پر پڑا رہنا پسند کرتا ہے یا ایک ہی کاروبار کی پوزیشن پر قائم رہنا چاہتا ہے۔ اس کو ہمیشہ ایک چیز سے مطلب ہوتا ہے جو کہ برانیہ کے مختلف علامتی مظاہروں میں پائی جاتی ہے اور وہ ہے سکون اور حفاظت کی تلاش۔ برانیہ کا مریض جس حالت میں اسے زندگی میں روزانہ دیکھا جاتا ہے تو نہ تو آرٹسٹ، نہ سائنسدان اور نہ ہی فلاسفر، اسے نہ تو خوبصورتی سے تعلق ہوتا ہے نہ نئی ایجادیں کرنے سے، وہ خیالی بلند پروازیاں نہیں کرتا، وہ کاروباری انسان، بیمہ ایجنٹ یا دلال ہوتا ہے جسے زیادہ سوچ بچار نہیں کرنا ہوتا لیکن 24 گھنٹہ جمع تفریق سے وابستہ رہتا ہے۔ وہ ایک دبلا پتلا، متحمل مزاج، اعتباری طور پر وہ طریقہ میں محتاط انسان ہوتا ہے جو ہر قدم پونک پونک کر رکھتا ہے
اپنے کاروبار کی ہر مصلحت کو بار بار سوچتا ہے تاکہ نقصان نہ ہو۔ ہر کام جسے وہ کرتا ہے اس میں حفاظت اور استقلال کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ جہاں کہیں اسے اعتماد نہیں ہوتا وہ فوراً رنجیدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور ہمیشہ ایسے پہلو کا متلاشی ہوتا ہے جس میں اعتماد و حفاظت حاصل رہے۔ برانیہ کفایت شعاروں کی دوا ہے، اس لیے بڑی مفید اور کارآمد دوا ہے۔ برانیہ مرطوب جگہوں پر جھاڑیوں کے درمیان محفوظ جگہ میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی جڑ شاخدار 2 فٹ تک گہری ہوتی ہے، وزن 6 پاؤنڈ اور زمین میں نہایت مضبوطی سے قائم ہوتی ہے۔ تازہ جڑ جس میں تیزابی رس ہوتا ہے اور جس سے متلی پیدا کرنے والی بو آتی ہے، دوا بنانے میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی بڑی جڑ سے ٹہنیاں پھوٹتی ہے جو کہ 13 فٹ تک اونچی چلی جاتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی جڑ میں کس قدر طاقت پوشیدہ ہے۔ شاخوں میں بھی جڑ کی طرح رس بھرا ہوتا ہے۔ بہت سے پتوں پر چھوٹے چھوٹے روئیں ہوتی ہیں۔ ان روؤں کا فعل یہ ہے کہ پودے کی رطوبت بخارات بن کر اڑ نہ جائے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ چونکہ پتے کافی تعداد میں ہوتے ہیں اور انہیں کافی تراوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور چونکہ ان کی چوڑائی زیادہ ہوتی ہے اس لیے بھی تراوت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ برانیہ کا مرطوب جگہ پسند کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسے پیاس زیادہ لگتی ہے اور اس لیے وہ اپنے ارد گرد ماحول کو اپنی ضرورت کے مطابق ہمنوا بنا لیتا ہے۔ اس کی لمبی لمبی ٹہنیاں جن میں کافی مقدار میں رس بھرا ہوتا ہے پودے کو سیدھا نہیں ہونے دیتی۔ یہ خصوصیت پھر ہمیں برانیہ کے انسان پر اثر انداز ہونے کی یاد دلاتی ہے۔ جہاں سیدھا ہونا، اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنا، متلی، غشی اور عام طور پر تکالیف کا بڑھنا پیدا ہوتا ہے، اور خصوصاً جہاں گردن کی پشت کے یا کمر کے عضلات معاف ہوتے ہیں جو کہ سیدھا ہونے یا سیدھی وضع اختیار کرنے میں سہارا چاہتے ہیں۔ ایک صحیح اور مستحکم وضع اختیار کرنے کے لیے برانیہ کے پودے میں کچھ ایسی ٹہنیاں بھی نکلی ہوتی ہیں جو ساتھ والی چیزوں پر لپیٹ کر اپنے آپ کو سہارا دیتی ہے۔ اس قسم کی ٹہنیاں برانیہ کی بڑی شاخوں یا ذات سے نکلتی ہے اور ان کی چوڑائی نہایت ذکی الحس ہوتی ہے۔ یہ نوعیت برانیہ دوا کی خاص علامت ہے۔ جو ہی یہ شاخ کے کسی سخت اور کدری چیز کے ساتھ چھوتی ہے وہ اس کے گرد لپٹنا شروع کر دیتی ہے اور کئی لپیٹوں کے بعد مضبوطی سے جکڑ لیتی ہے۔ اس طرح تمام گرد و پیش کی جڑیوں پر پھیل جاتی ہے، ہر جگہ اپنے آپ کو مضبوط و مستحکم بنا لیتی ہے۔ برانیہ میں ایک خصوصیت یہ بھی نمایاں پائی جاتی ہے کہ وہ استحکام اور حفاظت کی تلاش میں رہتی ہے، خواہ آپ اسے برانیہ کی ہومیوپیتھک تحقیقات میں دیکھیں، یہ بیماری کے حالات میں یا اس پودے کے اثرات میں۔ جسم میں فولاد کی کمی کی خاموش علامات۔ جسم میں آئرن، فولاد جیسے جز کی کمی اینیمیا، خون کی کمی کا شکار بنانے کے لیے کافی ثابت ہوتی ہے۔
اور روزمرہ کی زندگی میں اس کا امکان کافی زیادہ ہوتا ہے۔ آئرن کی کمی کے دوران جسم مناسب مقدار میں ہیموگلوبن بنانے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ہیموگلوبن خون کی سرخ خلیات کا وہ پروٹین ہے جو آکسیجن جسم کے دیگر حصوں میں پہنچاتا ہے، اور اس کی عدم موجودگی سے مسلز اور ٹیشوز اپنے افعال سرانجام نہیں دے پاتے۔ یہاں آپ جسم میں آئرن کی کمی کی علامات جان سکیں گے جو زیادہ سنگین عارضے سے بچانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ غیر معمولی تھکاوٹ۔ جسمانی تھکاوٹ آئرن کی کمی کی سب سے عام علامت ہے۔ اس کی وجہ سے کہ آئرن کی کمی سے ہیموگلوبن بننے کا عمل متاثر ہوتا ہے جو آکسیجن پھیپھڑوں سے جسم کے دیگر حصوں تک پہنچاتا ہے۔ جب اس پروٹین کی کمی ہوتی ہے تو مسلز اور ٹیشوز کم آکسیجن کی وجہ سے تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تاہم روزمرہ کے کاموں کے دوران بھی تھکاوٹ ہوتی ہے تو اکثر لوگ آئرن کی کمی پکڑنے میں ناکام رہتے ہیں۔ تاہم ایسے افراد کو کمزوری کے ساتھ جسمانی توانائی میں کمی، توجہ مرکوز کرنے میں مشکل اور کام کرنے میں مشکل کا سامنا ہوتا ہے۔ جلد زرد ہو جانا۔ خون کی سرخ خلیات میں موجود ہیموگلوبن جلد کو صحت مند سرخی مائل رنگت فراہم کرتا ہے۔ آئرن کی کمی کے نتیجے میں ہیموگلوبن کی مقدار کم ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں جلد زرد ہو جاتی ہے۔ سانس لینے میں مشکل یا سینے میں درد۔ سانس لینے میں مشکل یا سینے میں درد خصوصاً جسمانی سرگرمیوں کے دوران بھی آئرن کی کمی کی ایک اور علامت ہے۔ اس کی وجہ بھی ہیموگلوبن کی مقدار میں خون کے سرخ خلیات کی کمی ہوتا ہے۔ جب جسم کو آکسیجن کی کمی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس کی تلافی کی کوشش کرتا ہے تاکہ اعضاء اپنا کام کر سکے، جس سے سانس گھٹنے کا احساس ہوتا ہے۔ سر چکرانا اور سر درد۔ آئرن کی کمی کے نتیجے میں سر درد یا آدھے سر کا درد عام ہو جاتا ہے جس کی وجہ دماغ تک آکسیجن مناسب مقدار میں نہ پہنچنا بنتا ہے۔ یہ دباؤ سر درد یا آدھے سر کے درد کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح آئرن کی کمی کے شکار افراد کو سر ہلکا ہونے یا چکرانے کا احساس بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ ہیموگلوبن کی سطح میں کمی ہوتی ہے۔ دل کی دھڑکن متاثر ہونا۔ دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی بھی آئرن کی کمی کے ایک اور علامت ہو سکتی ہے۔ ہیموگلوبن کی سطح میں کمی کے نتیجے میں دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے جس سے دل کی دھڑکن غیر معمولی ہو جاتی ہے یا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل بہت تیز دھڑک رہا ہے۔ سنگین معاملات میں ہارٹ فیلئر کا بھی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بالوں اور جلد کو نقصان پہنچنا۔ جب جلد اور بالوں کو آئرن کی کمی کا سامنا ہو تو وہ خشک اور زیادہ نازک ہو جاتے ہیں، بلکہ گنجے پن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے یا بال تیزی سے گرنے لگتے ہیں۔ آئرن کی کمی سے پروٹین کے ایک قسم کی کمی ہو جاتی ہے۔ آکسیجن کی کمی کے نتیجے میں جسم جلد اور بالوں کی بجائے اہم اعضاء کو ترجیح دیتا ہے۔ منہ اور زبان کی سوجن۔ آئرن کی کمی کو جاننے میں زبان بھی مدد دے سکتی ہے۔ اگر زبان پر سوجن، ورم یا اس کی رنگت متاثر ہو تو یہ بھی آئرن کی کمی کی نشانی ہے۔ ہمارے جسم میں ایک پروٹین ہیموگلوبن ہوتا ہے
جو زبان کے ٹشو میں پایا جاتا ہے۔ آئرن کی کمی سے اس کی سطح بھی متاثر ہوتی ہے، جس سے زبان سوجن اور ورم کا شکار ہو جاتی ہے۔ ناخن بربرے ہو جانا۔ ناخن کا بربرا ہو جانا آئرن کی کمی کے ایک ایسی علامت ہے جو زیادہ عام نہیں، بلکہ یہ اینیمیا کی سطح پر نمودار ہوتی ہے۔ اس اسٹیج پر ناخن غیر معمولی حد تک پتلے ہو جاتے ہیں اور ان کی ساخت بھی بدل جاتی ہے۔ معدے میں درد اور پیشاب میں خون آنا۔ آئرن کی کمی کے نتیجے میں خون کے سرخ خلیات کے دوران خون ٹکڑے ہوتے ہیں اور ان سے آئرن خارج ہو کر پیشاب کے راستے نکلتا ہے۔ ایسا ہونے پر معدے میں درد بھی ہوتا ہے۔ بانجھ پن وہ غذائیں جو بانجھ پن سے بچاتی ہے۔ شادی کے بعد بچوں کا نہ ہونا میاں بیوی کے تعلق میں دوری لانے کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور آج کے عہد میں بانجھ پن کا مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کی وجہ عام طور پر آلودگی، نیند کی کمی اور طرز زندگی کی چند دیگر عادات ہوتی ہے۔ ویسے ضروری نہیں کہ کوئی مرد یا خاتون بانجھ ہو۔ در حقیقت ہارمونز کا نظام درست نہ ہونا بھی بچوں کی پیدائش میں تاخیر کا باعث بن جاتا ہے۔ اب اس کی تکنیکی وجوہات جاننا تو ضروری نہیں، مگر بس یہ جان لیں کہ ہارمونز کو متاثر کرنے والے کیمیکلز اور ذہنی تناؤ ہمارے جسموں پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ تاہم طبی سائنس کا کہنا ہے کہ غذائی عادات بھی اس خطرے سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اور یہاں کچھ ایسی ہی غذاؤں کا ذکر کیا گیا ہے جو فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ میٹھا کدو۔ میٹھا کدو غذائیت اور صحت بخش اجزاء سے بھرپور سبزی ہے، جس میں متعدد وٹامنز، منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹس کے ساتھ ساتھ کافی مقدار میں قابل ہضم فائبر موجود ہوتا ہے۔ میڈیکل جرنل فرٹیلیٹی اینڈ اسٹیریلٹی میں 2013 میں شائع ایک تحقیق کے مطابق بیٹا کیروٹین سے بھرپور یہ سبزی ہارمون کے نظام کو بہتر بنا کر مردوں کے اندر اولاد کے لیے ضروری سرم کو بڑھاتی ہے۔ چقندر اینٹی آکسیڈنٹ کا زبردست ذریعہ۔ چقندر عمر بڑھنے سے پیدا ہونے والے بانجھ پن کے مسائل کے خلاف مددگار ثابت ہوتی ہے، جبکہ اس میں نائٹریٹ بھی موجود ہوتا ہے جو خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے۔ مچھلی پروٹین کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، خاص طور پر اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اسے خاص بناتے ہیں۔ مختلف طبی تحقیقی رپورٹس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ خواتین میں بانجھ پن کے حوالے سے اومیگا 3 کی کمی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مچھلی عام صحت کے لیے بھی بہترین ہے، جو خون کی شریانوں کا نظام ٹھیک کرنے کے ساتھ دماغی افعال اور آنکھوں کی صحت کو بھی بہتر بنا سکتی ہے۔ انڈے۔ انڈوں میں کولائن نامی جز موجود ہوتا ہے جو بانجھ پن کے خطرے سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جیسا کہ کارنیل یونیورسٹی کے ایک تحقیق میں دعویٰ کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی یہ مختلف وٹامنز اور منرلز کا مجموعہ ہوتے ہیں جو مختلف طبی فوائد کا باعث بنتے ہیں۔ اخروٹ۔ اخروٹ کے فوائد اکثر سامنے آتے رہتے ہیں، جیسے کینسر کے خلاف جدوجہد اور موٹاپے سے بچاؤ وغیرہ۔ اسی طرح یہ اومیگا 3 فیٹس اور وٹامن ای سے بھرپور ہونے کے باعث مردوں میں اسپرم کا معیار بہتر کرتے ہیں، جبکہ وٹامن بی اور پروٹین خواتین کے سسٹم کی صحت بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے ایک تحقیق کے مطابق اخروٹ کا روزانہ کچھ مقدار میں استعمال بانجھ پن کے
کے مطابق اخروٹ کا روزانہ کچھ مقدار میں استعمال بانجھ پن کے خطرے سے تحفظ دیتا ہے۔ انار وٹامن سی، وٹامن کے، فولک ایسڈ اور متعدد دیگر وٹامنز اور منرل سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ان میں عمر کے اثرات، جھڑنے، انسداد کینسر خوبیاں بھی موجود ہے، جبکہ خون کی شریانوں کی صحت کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کو مضبوط بھی بنا کر خون کی روانی کو بڑھاتے ہیں۔ طبی تحقیق کے مطابق انار کا استعمال بانجھ پن سے بچا سکتا ہے، جبکہ دوران عمل اس کا جوس پینا بچوں کی دماغی نشو و نما کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ ہومیو مفید دوا کلکیریا فاس۔ طلباء و طالبات کا سر درد۔ طالبات میں خون کی کمی کے سبب سر درد۔ تفصیلی علامات: ذہنی علامات: تند مزاجی، زود رنجی، تلخی اور خفگی، یادداشت کمزور، خیالات کے مرکوز کرنے اور واحد تصور جمانے کی ناقابلیت، پریشان خیالی، مختلف الخیال تصورات، یکسوئی اور یکجہتی کا فقدان، عدم ارادیت و جرأت، خصوصاً ایسے اشخاص میں جنہوں نے مجزنی یا دیگر غیر فطری افعال سے اپنی جوانی اور نفسیاتی جوہر کو اپنے ہاتھوں پامال کیا ہو۔ دماغ بوجھل کن، ذہنی بے وقوفی، کم حوصلگی، مستقبل کا فکر، درد، نامرادی، بے بسی، اکیلے رہنے کی خواہش۔ سر میں درد، سر کے اندر ٹھنڈک کا احساس، بیرونی طور پر بھی چھونے سے سر ٹھنڈا، درد اور پر چندیا میں اور کانوں کے پیچھے سر میں جکڑن، لڑکیوں کا سن بلوغت کا سر درد، بے چینی اور ذکاوت حس، دماغی محنت سے درد میں زیادتی، کھوپڑی کے جوڑوں میں درد محسوس ہو، کھوپڑی نرم و نازک تالو کا جوڑ کھلا یا جڑ کر پھر کھل گیا ہو، سر چکرانا، چندیا کھوپڑی پر رنگنے اور سردی کا احساس، چوٹی پر چھالے، دماغ میں پانی بھر آنا، کلکیریاپاس پانی بھر آنے کو بھی روک دیتی ہے، بالوں کا گرنا، بالچر مریض بدن میں لائم فاسفیٹ کی کمی کے سبب سر از خود قائم نہ رکھ سکتا ہو، آنکھیں، بجلی یا گیس کی روشنی ناقابل برداشت، دلوں میں درد، پلکوں کا تشنجی طور پر جھپکنا، بینگا پن، پٹوں میں تپش کا احساس۔ کلکیریاپاس اس وقت دینی چاہیے جب مگنیشیا ناکام ہو جائے۔ آنکھوں کا ورم، جب مواد اپنی امتیازی نوعیت کا ہو، خصوصاً خنازیری طباعی میں روشنی سے نفرت۔ کان میں ٹھیس، دکن، چہرے اور گردن کے غدودوں کا ورم، کان درد، کان میں ایسے البومینی قسم کا امتیازی نوعیت کا خراشدار مواد، بہنے کا عرضہ، جب غدود بھی متورم ہو، کان سوجے ہوئے اور ان میں جلن اور خارش، ناک میں بڑی شاخدار رسولی، نتنوں کے گوشے بہت سوجے ہوئے، ناک کی دھوتنی سرد، نزلہ و زکام، سر میں ٹھنڈک، ناک سے البومینی مواد کا اخراج، مواد گاڑھا اور غلیظ، حلق میں گرنے والا، جیسے مریض ہر وقت کنکار کر تھوکتا رہے، مواد کا اخراج، بیرون کمرہ میں زیادہ، مریضوں کا جلدی نزلہ و زکام میں مبتلا ہو جانا، نزلہ و زکام میں دوسری دواؤں کے تسہیل فعل کی خاطر مخاطی شعاؤں میں صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کلکیریاپاس از بہت مفید دوا ہے۔
چہرہ سفید بے رونق اور پھیکا جس سے خونی حمیت کم دکھائی دے، چہرہ میلا، چہرے کا درد جو رات کو شدید ہو، کیل اور مہاسے، چہرے پر رنگنے، سن پن اور ٹھنڈک کا احساس، رنگ پھیکا سانولا، زرد مٹیالہ، جلد ٹھنڈی۔ لڑکیوں کے چہرے کی چھائیاں جو سن بلوغت میں ہو، درد جیسے کوئی پیس یا کاٹ رہا ہے، دانت نکالنے والے بچوں کی تکالیف، منہ ذائقہ بدمزہ بسبب ناقص غذیہ، دانت نکالنے میں دیر، فاسفیٹ آف لائم دانتوں کا اہم جزو ہے، جب یہ جزو کم ہو جاتا ہے دانت نکلنا دیر اور دردناک ہو جاتا ہے اور گاہے تشنج بھی ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ تشنج کئی اور اسباب سے بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ دانت جون ہی پیدا ہوتے ہیں گر جاتے ہیں، مسوڑھے، متورم اور دردناک دانت درد جو رات کو زیادہ ہو، کیلکیریفاس دانت نکالنے کی اعلیٰ امدادی دوا ہے۔ اگر مسوڑھے پہلے زرد ہو تو کیلکیریفاس بہترین دوا ہے۔ زبان سوجی ہوئی، اکڑی ہوئی اور سن، تتلی، چھالے اور دانے۔ حلق گلا بڑا ہوا، کیلکیریفاس گلیڈ کی اکثر دوا ہے۔ لوزتین کی دیرینہ سوزش اور ورم، گلے کے غدود متورم اور دردناک، نگلنا تکلیف دہ، پیاس کی شدت، زبان اور منہ خشک، نگلنے پر چبھن، آواز بھرائی ہوئی، بولتے وقت گلے سے بلغم، کھانسنا اور کنکرنا۔ کیلکیریفاس لیکچراروں اور وائزوں کی آواز نکالنے میں بڑی مددگار دوا ہے۔ اسے فیرمفاس سے عدل بدل کر دینا چاہیے جب گلے میں رزش کی بہتات ہو اور نزلہ دائمی ہو، حنجرہ و حلقوم میں جلن اور دکن ہو۔ کیلکیریفاس بڑا مفید دوا ہے۔ علامات معدہ: غذا معدہ میں بصورت پتھر محسوس ہو، کھانے کے بعد درد اور جلن، تھوڑی سی غذا کھانے پر بھی درد ہونے لگے، معدہ چھونے پر درد کرے، بھوک بہت خلاف معمول لیکن کھانے پر تکلیف، سرد اشیاء کھانے پینے پر درد میں زیادتی، معدہ میں گرانی، کمزوری اور ڈوبنے کا احساس، کبھی چھوٹی چھوٹی ڈکاریں آنے سے افاقہ، بچوں کی ترش کے ہر وقت دودھ پینے کی خواہش، معدہ پھولا ہوا، معدی فطور سے بخار ہو یا ٹائفائڈ، دونوں حالتوں کے بعد جب بھوک کم لگے یا کھایا پیا جزو بدن نہ بنے، کیلکیریفاس اتنے دن دیتے جانا چاہیے جب تک طبیعی اشتہا لوٹ نہ آئے اور کھویا ہوا وزن پورا نہ ہو جائے۔ سرد پانی کے بعد قے ہو جانا، سر درد جو بدہضمی کے سبب ہو، بہت سی علامات جو نقص یا عدم تغذیہ کے سبب وارد ہوتی ہے، کیلکیریفاس سے رفع ہو جاتی ہے۔ پیٹ اور پاخانہ، دانت نکالتے بچوں کی کیچ نما دست اور پیٹ درد، ہیضہ اطفال، بچہ ایسی اشیاء کی خواہش کرے جو دیر ہضم اور نقصان دہ ہو۔ برازی گرم، موسم گرما کے دست جب غذا زیادہ ہضم نہ ہو سکے، سبز پھل مثلاً بیر، ککڑی، کیرا وغیرہ سے دست لگ جانا، پیٹ کے ساتھ لگا ہوا، چہرہ پیلا اور ازردہ، بچہ ہر وقت ناراض، ناپ کے قریب، درد، بچہ دودھ پیتے وقت روتا ہو، سوکھا، اچھا کھانے پینے کے باوجود روز بروز
دبلا ہوتا جائے، اجابت بار بار لیکن خارج کچھ نہ ہو، بوڑھوں اور بچوں کا قبض، بواسیر خشک خارش، مسے نکلے ہوئے، بواسری مسے جن سے انڈے کی سفیدی جیسا البومنی مواد خارج ہو، خصوصاً ایسے مریض جن میں خون کم ہو، مکت پٹی ہوئی، اس میں چیرے اور زخم، ناسور بغیر درد، براز سخت بدبودار، مکد میں درد خصوصاً پخانہ کر چکنے کے بعد، تمام تکالیف، رات کو شدید یا تبدیلی موسم کے دوران زیادہ تکلیف دہ، کلکیریفاس پتا میں پتھریاں بننے سے روک دیتی ہے، آلات بول، پیشاب گہرا رنگدار، پیشاب کی حاجت بار بار، پیشاب کی نالی اور مثانہ کے سرے میں ٹھیس اور پیشاب کی زیادتی، جب پیشاب میں البومن آئے تو کلکیریفاس ضرور دینی چاہیے۔ کلکیریفاس اور البومن کو آپس میں ایک دوسرے سے کیمیاوی تعلق بھی حاصل ہے، جب پیشاب میں فاسفیٹس بطور رسوب پائے جائے تب اسے دوسری دواؤں کے ساتھ گاہ بگاہ دینا مفید ثابت ہوتا ہے، اس سے پتھریاں بننا رک جاتی ہے، پیشاب میں ریت کا اخراج، کبھی کبھی کلکیریفاس خاص ذیابیطس میں بھی دینی چاہیے۔ مردانہ آلات تناسل، فوتوں کا سوج جانا، مجزنی، سیون میں خارش، سیون کی جلد ڈھیلی اور ملائم لٹکی ہوئی، پسینے دار اور دکھتی ہوئی، پرانا سوزاک کرا جس میں گاڑھی رطوبت خارج ہوتی رہے، فوتوں میں پانی بھر آنا، پیشاب جس میں ہر قسم کا البومنی مواد خارج ہو، کلکیریفاس کا حاجت مند دوا ہوتا ہے۔ زنانہ آلات تناسل، رحم کے ٹل جانے یا رحم کے باہر نکل آئے، رحم میں کمزوری، رحم میں دکن، مزاحمت کی خواہش زیادہ، خصوصاً حیض کے شروع ایام میں، کلکیریفاس ہر قسم کے سیلان رحم کے علاج میں گاہ بگاہ استعمال کرنے والی دوا ہے، اس سے عام صحت بہت جلد بحال ہو جاتی ہے، سیلان رحم انڈے کی سفیدی کی مانند البومنی لیسدار مواد، خراشندہ حیض کے بعد، نفسیاتی جوش و ہیجاں کے بعد، سیلان کی زیادتی، مریضہ بدحواس، کاہل و سست، خون کی کمی والی نوجوان لڑکیوں میں حیض بکثرت یا دیر سے، حیض کا خون شوخ سرخ اور جلدی جلدی جاری ہو جائے، کمر درد دوران حیض، زچگی جیسا شدید درد، حمل زچہ و بچہ، حمل کے دوران اعضاء میں دکن، دودھ ناقص، پتلا، ذائقہ نمکین، بچہ ماں کا دودھ نہ پیے، اگر پی لے تو اکثر دفعہ کٹی دہی کی پٹکیوں کی طرح جمع ہوا قے کر دے، پٹنیوں میں دکن، دوران ہضم، صحت بحال اور بچہ کو دودھ پلانے میں کمزوری کو رفع کرنے والی بہترین دوا کلکیریفاس ہے۔ آلات تنفس، کانسی، بلغم البومنی سفید، کلکیریفاس کی بلغم کا رنگ زرد نہیں ہوتا، پرانی کانسی، سل ودک، اویل، نکاحت اور لاغری، ہر قسم کی کمزوری اور پشمردگی کے علاج کے دوران کبھی کبھی کلکیریفاس ضرور دینی چاہیے، یہ پرانی کالی کانسی میں بھی مفید ہے، بلا ارادہ آہے بھرنا، سل ودک کے مریضوں کے گلے کی دکن اور خشکی، چھاتی میں دکن، رات کو خصوصاً سر پر پسینہ، گلا صاف کرنے کے لیے بار بار کھنکارنا، دانت نکالتے بچوں یا خون کی کمی کے پشمردہ اشخاص کے لیے کلکیریفاس
بہت فائدہ مند دوا ہے۔ حالات دوران خون: کلکیریاپاس دل کی تمام بیماریوں کے علاج کے مابین استعمال کی دوا ہے۔ دوران خون: سست، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، دل کا دھڑکنا اور اس کے بعد کمزوری۔ پشت، اکناف و اطراف: کلکیریاپاس عام طور پر ہڈیوں کی دوا کہلاتی ہے، لہذا اس کا استعمال پشت، بازوؤں اور ٹانگوں میں بکثرت ہوتا ہے کیونکہ ان اعضاء میں ہڈیوں کا جزو زیادہ پایا جاتا ہے۔ پیٹ کی ہڈی کا خمیدہ ہو جانا: بشرطیکہ کہ اس کا استعمال ریڑھ کو مناسب تختیوں اور پٹیوں سے درست اور پیوست کرکے کیا جائے۔ اعضاء کا سرد اور سرخ ہونا: جوڑوں میں درد اور دکن: ایسا محسوس ہو کہ اعضاء پر ٹھنڈا پانی ڈالا جا رہا ہے۔ ہڈیوں اور خصوصاً پنڈلی کی ہڈی کا درد: درد رات کو ٹھنڈک اور مرطوب موسم میں زیادہ۔ جوڑوں کا درد خصوصاً دونوں شانوں کے درمیان درد تیز رات لینے کی حالت میں شدید کمر درد۔ گھٹنے کی چپنے والے جوڑ میں پانی جمع ہو گیا ہو، سسٹ ہو، اصل کیسوں یا تیلوں میں پانی اکٹھا ہو جانا، مرض سسکا، بدن میں کہیں بھی پانی جمع ہو جانا، ریڑھ کے جوڑوں کا ورم، دمچی کی ہڈی کا مضروبی درد، بچوں کا دیر بعد چلنا، ان کی ہڈیوں کے نرم، لچکیلے اور ٹوٹ جانے کا احتمال، ٹانگوں کا ٹیڑھا ہو جانا۔ چاہیے کہ پہلے ٹانگوں کو تختیوں میں درست و پیوست کرکے مضبوطی سے باندھ دیا جائے۔ کلکیریاپاس کے استعمال میں ٹوٹی ہوئی ہڈی کو دوبارہ پیوست کر دینے کی بڑی صلاحیت موجود ہے۔ اس سے اکڑے ہوئے جوڑ مل جاتے ہیں۔ مرض کیسا یعنی سوکھا، جس میں بچہ بالکل سوکھ اور سڑ کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آنے لگتا ہے۔ یہ مرض اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے جب ہڈیوں میں فاسفیٹ آف لائم جمع نہ ہوتا ہو، لہذا کیسا میں کلکیریاپاس ضرور دینی چاہیے۔ ہڈیوں کے بیرونی پرت کی سوزش جو عموماً ادرسکی مادہ سے لاحق ہو، ایسے ورم یا زخم جو ہڈیوں اور جوڑوں کی گہرائی میں واقع ہو، عصبی درد جو ہڈی کے اندرون جرم محسوس ہو اور رات کو شدید ہو، اعضاء میں درد، بے چینی، سن ہو جانا لیکن چلنے پر قدرے افاقہ۔ عصبی نظام: عصبی درد جو رات کو شدید ہو، پیٹ میں درد، کولنج، تشنجی درد، مروڑ اور کھنچاؤ۔ کلکیریاپاس اس وقت بھی دی جا سکتی ہے جب مگنیشیاپاس ناکام رہ جائے۔ دانت نکالتے بچوں کی تشنجی حالتیں: نوجوان لڑکیوں اور بوڑھوں کے امراض کیلشیم کی قلت کے سبب پیدا ہو۔ جوڑوں کے درد کے سبب فالج، مریض تکہ ماندہ درد رات کو شدت پذیر جس کے ساتھ ساتھ اعضاء میں سنسناہٹ اور سن ہونا بھی پایا جائے۔ درد تمام اعضاء میں بجلی کے جھٹکوں کی طرح محسوس ہو۔ یوں بھی معلوم ہو کہ جلد پر سرد پانی کے قطرات بہہ رہے ہیں۔ جلد دفعہ جلدی پھوڑے پنسیاں جن میں سے سفید رنگ کا لیسدار البومینی مواد رستا رہے، مہاسے، ہاتھ یا مضمر، خراش دار، بغیر دانوں کے خارش و کھجلی، ایگزیما جس میں سے زردی میل سفید مادہ نکل کر پرتوں میں جم جاتا ہو، چہرہ مہاسوں سے بھرپور۔ خنازیری امراض میں کلکیریاپاس ضرور دینی چاہیے۔ جلد خشک، اس میں جلن اور چبھن جیسے زنبور کاٹ رہے ہوں، ہاتھوں پر پسینہ جو عموماً صلبی یعنی ریڑھ کی کمزوری سے رونما ہو۔ نتائج: ہڈیاں کمزور اور ان کا پھرا ہونا۔ جلدی ٹوٹ جانے والی ہڈیاں اگر ٹوٹ جائے تو دوبارہ جڑ نہ سکے کیونکہ ان میں جوڑنے والے مسالے کی کمی ہوتی ہے۔ کسا: جسم کے کسی حصہ کا سوکھا اور لاغری، ناقص تغذیہ، کھایا پیا تن پیٹ نہ لگے، بچوں کا پست قد رہ جانا،
ان کے نمو میں کمی، چہرہ پیلا، سبزی میل، یہ تمام عوارض بدن میں کیلکیریفاس کی کمی یا اس کے خلل سے رونما ہوتے ہیں۔ ناک یا مقعد میں رسولی یا لبلبہ، پینکریاس کے عوارض، بھوک نہ لگنا، کمزور ہوتے جانا، سفید بس، سرخ کریات، خون کی کمی، کیلکیریفاس ہڈیوں کی تمام بیماریوں میں مستعمل دوا ہے۔ ہڈیوں کی خلقی کمزوری کیلکیریفاس دینے سے رفع ہو جاتی ہے۔ خون کی کمی اور نازک طبع بیماریوں کے لیے بڑی مقوی قلب و اعصاب دوا ہے۔ بخار کی شروع میں لرزہ اور کپ کپی، پسینہ بکثرت، سل و دق، رات کو شرابور پسینہ آنا، چہرہ اور بدن پر ٹھنڈا اور لیسدار پسینہ آنا، ٹائیفائڈ یا دوسری قسم کے بخار کے بعد ناکارہ مواد کی بجائے نئے کارآمد اجزاء پیدا کرنے کے لیے کیلکیریفاس بڑی مفید دوا ہے۔ نیند، بے چین جس کا سبب کرم اما ہو، ہر وقت سونے پر آمادگی، ہر لحظہ نیند کا غلبہ، صبح جگانا مشکل، دل شاد، چہچہاتی، چنچل خوابیں۔ لوازمات، شدت رات کو، نمناک ٹھنڈے موسم میں، تبدیلی موسم کے دنوں میں یا بھیگ جانے کے بعد، افاقہ، گرم موسم اور گرم کمرہ میں۔ خلاصہ علامات کیلکیریفاس: آوارہ گردی، آج یہاں کل وہاں جانے کی خواہش۔ اسہال، بسبب ٹھنڈی اشیاء، پھل، آئس کریم یا زدگی، خفگی اور بیزاری۔ افادہ، اگر رحمی امراض میں احساس ہو کہ پاؤں سرد نمناک ہے، جیسے گیلے موزے پہن رکھے ہو، تو کیلکیریفاس زیادہ مناسب دوا ہوگی۔ بچے کو اوپر اٹھانا ناگوار اور برعکس کہ اسے گود سے نیچے اتارنے میں جھجک اور ڈر لگتا ہے۔ بچہ ہر وقت دودھ پینا چاہے، نمک کا خواہشمند، بھنا ہوا گوشت مانگے، بدہضمی، بھوک کی حالت میں پیچھے ریڑھ کی ہڈی میں درد، ڈکار لینے کی خواہش لیکن خارج کچھ نہ ہو، معدہ میں بے چینی، کھا لینے پر قدرے افاقہ۔ بواسیر، مسوں میں جلن، خارش، درد، چھو لینے سے دکن، ان میں سے زرد رنگ کا مواد رستا رہے، بولتے یا گاتے وقت کنکار سے گلا صاف کرنے کی خواہش، بھینگا پن بوجہ اعصابی کمزوری، پیشاب پاخانہ کرتے وقت رحم باہر نکلے، سیلان الرحم، ٹخنوں پر ناسوری زخم، جماع کی خواہش زیادہ، خصوصاً حیض شروع ہونے سے پہلے، چہرہ گرم اور تمتمایا ہوا، چلنا سیکھنے میں دیر، ٹانگیں پتلی، بوجھ سہارنے کے ناقابل، چہرہ کا درد رات اور سردی میں زیادہ، چہرہ پر جھریاں، بوڑھوں کی سی، حیض مقررہ ایام سے پہلے مقدار میں زیادہ، معدہ میں ڈوب جانے کا احساس، غشی، خفگان، سر سیدھا کھڑا نہ رکھا جا سکے، بھنا ہوا گوشت کھانے کی انتہائی خواہش، لڑکیاں جو جوان لیکن حیض جاری نہ ہو، چھاتیاں عمر کے مطابق نہ ابھرے، پہلے حیض کے دوران نزلہ اور زکام کے بد اثرات، ماؤں کی کمزوری بوجہ بچوں کی مسلسل سرخواری سے، مقعد کے ارد گرد پھوڑے، پنسیاں، ناسور جس سے خون اور پیپ بہے، نزلہ اور زکام کھلی فضا میں بہے لیکن گرم کمرے میں بند ہو جائے، ہڈیوں کی ہنومندی میں دیر، ٹوٹ جانے کا احتمال، ہڈیاں لچکیلی، جوڑ ہر طرف مڑ جانے کے قابل۔
اذا اطفال، دیر ہضم اغذیہ کی خواہش، مثلاً بنا ہوا گوشت، قیمہ، کباب وغیرہ۔ دانت دیر سے نکالنا، دانتوں میں سیاہ سوراخ اور بوسیدگی، حمل کے دوران دانت نکالنے میں دیر، سر اور ماتھا بڑا اور پسینہ دار، دست اور سوکھا جب اس کا سبب دماغی انجماد ہو، دست سبز، غیر منظم، بودار اور زوردار، دست پتلے، میٹھی کھانے کی خواہش، بچہ دال کے دانے چک چک کر کھائے، ماں کا دودھ نمکین، بچہ ماں کا دودھ نہ پیے، رحم میں تشنج اور درد، پخانہ کر چکنے کے بعد، سر درد جب بچہ سر کو خود اپنے ہاتھوں سے دبائے یا پیٹے، پڑھائی کے بعد سر درد، طالبات کا سر درد جو سن بلوغ کے قریب ہو، خون کی کمی اور جوڑوں کا درد، سر میں پانی بھر جانا، اس عرض کی کلکریاپاس اولین اور بہترین دوا ہے۔ سوزاک، مواد جو سوزاک کے پرانے ہو جانے پر رسا کرتا ہے، پیشاب کی نالی اور غدہ اندامیہ میں تیز درد، سیلان الرحم، انڈے کی سفیدی کی مانند دن رات ہر وقت جاری، کثیر الاولاد ماؤں کا متواتر کئی بچوں کو دودھ پلانے سے کھانسی، نحیف، گفتاری اور شانوں کے درمیان درد میں مبتلا ہو جانا، کمر درد، بوجھ اٹھانے سے یا بادوباران کے موسم میں زیادہ، جس عضو میں سردی محسوس ہو وہی زیادہ تکلیف ہو، کمزوری، دماغی و جسمانی، ٹھنڈک کا انتہائی احساس، شور غل سے بے چینی، تبدیلی موسم یا مرطوب فضا سے تکلیف، کن ذہنی، پڑھا لکھا کچھ یاد نہ رہے، کولہے کی ہڈی اور ریڑھ کا دکی زخم۔ ہومیو مفید دوا کلکریاپاس 30-200 3x اور 6x میں استعمال ہوتی ہے۔